کبھی اس طرح سوچا ہے کہ ڈرائیونگ اصل میں صرف گاڑی چلانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پوری کی پوری زبان ہے؟ آج ہم اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سڑک پر ہر سفر نہ صرف محفوظ ہو بلکہ آپ جانتے ہیں خوشگوار بھی ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سڑک کی زبان کتنی روانی سے بولی جاتی ہے۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سڑک پر ہر اشارہ، ہر لکیر، یہاں تک کہ ہارن کی آواز، یہ سب ایک پیغام ہے۔ یہ دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ ایک طرح کی خاموش بات چیت ہے، ایک پورا سسٹم۔ اچھا، تو گاڑی میں چابی گھمانے سے بھی پہلے ضروری ہے کہ اس زبان کے کچھ بنیادی اصول سمجھ لیے جائیں۔ سوچیں کہ سڑک ایک کتاب کی طرح ہے، اس کی اپنی گرامر ہے، اپنے الفاظ ہیں، اور جو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے نا، وہ دراصل اس بات کا ایک وعدہ ہے کہ اس کتاب کے ہر اصول کو مانا جائے گا۔ تو اس زبان کے جو بالکل بنیادی الفاظ ہیں نا، وہ ہیں سڑک پر لگے یہ اشارے۔ یہ ہمارے خاموش گائیڈز ہیں، ہر موڑ پر بتاتے ہیں کہ آگے کیا خطرہ ہے یا آپ کیا کرنا ہے۔ چلیں کچھ سب سے ضروری اشاروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنی جلدی پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ والا اشارہ، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، مطلب آگے سڑک پر پھسلن ہو سکتی ہے، گیلی یا شاید برفانی، گاڑی کے ٹائروں کی پکڑ کمزور پڑ جائے گی، تو فوراً سپیڈ کم کریں اور بریک بہت احتیاط سے لگائیں تاکہ گاڑی کنٹرول میں رہے۔ یہ تو بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے یہاں سے یو ٹرن نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف ٹریفک کا بہاؤ خراب ہوگا بلکہ سامنے سے آتی کسی گاڑی سے بہت برا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب جنگلی علاقوں سے گزر رہے ہوں تو یہ اشارہ ایک بہترین دوست کی طرح ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہوشیار رہو، کوئی ہرن یا کوئی اور جانور ایک دم سے گاڑی کے سامنے آ سکتا ہے، تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور سپیڈ کم، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں۔ آگے گول چکر آ رہا ہے۔ اس کا اصول بہت سادہ سا ہے۔ چکر میں داخل ہونے سے پہلے سپیڈ کم کریں اور جو گاڑیاں پہلے سے اندر موجود ہیں ان کا حق پہلے ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ یہ اشارہ سمجھیں صبر کا امتحان ہے۔ یہاں اوورٹیک کرنے کی کوشش مطلب بہت بڑا رسک لینا، ہو سکتا ہے آگے کوئی اندھا موڑ ہو یا سڑک تنگ ہو رہی ہو، اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ اشارہ احترام مانگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رک کر دوسری سڑک سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دینا ہے۔ جب راستہ بالکل صاف ہو صرف تبھی آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح چوراہوں پر حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، زبان کے کچھ الفاظ تو ہم نے دیکھ لیے، اب بات کرتے ہیں اس کی گرامر کی، یعنی وہ اصول جو ہمیں بتاتے ہیں کہ سڑک پر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے تاکہ سب کی حفاظت یقینی ہو۔ ہر گاڑی میں ایک بلائنڈ ایریا یا اندھا کونا ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو سائیڈ مررز میں نظر نہیں آتی، اسی لیے لین بدلتے وقت صرف شیشوں کو دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے۔ ہمیشہ سر گھما کر کندھے کے اوپر سے ضرور دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موٹر سائیکل یا چھوٹی گاڑی وہاں چھپی ہو۔ سڑک پر یہ جو لکیریں ہیں نا، یہ بھی آپ سے بات کرتی ہیں۔ اگر آپ کی سائیڈ والی لکیر بالکل سیدھی ہے یعنی سالڈ، تو اس کا مطلب ہے اوورٹیک کرنا منع ہے، اپنی لین میں رہیں۔ اور اگر لکیر ٹوٹی ہوئی ہے یعنی ڈیشڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر محفوظ ہو تو اوورٹیک کیا جا سکتا ہے۔ دھیان ہمیشہ اپنی طرف والی لکیر پر رکھنا ہے۔ اوورٹیکنگ یہ ڈرائیونگ کے سب سے رسکی کاموں میں سے ایک ہے۔ اسے محفوظ بنانے کے لیے 3 سنہرے اصول ہیں۔ پہلا، ہمیشہ انڈیکیٹر یعنی اشارہ دیں۔ دوسرا، تسلی کر لیں کہ سامنے کی سڑک دور تک بالکل صاف ہے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کبھی بھی کسی اندھے موڑ، چڑھائی پر یا ریلوے پھاٹک کے قریب اوورٹیک کرنے کا رسک نہ لیں، کبھی بھی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب سڑک کے اصول توڑے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس کے نتائج واقعی بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ قوانین کی خلاف ورزی پر کیا ہوتا ہے اور یہ پورا سسٹم ہم سب کو محفوظ رکھنے کے لیے کیسے کام کرتا ہے۔ 24 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، ایک ڈرائیور کے لیے یہ نمبر آزادی اور ذمہ داری کے بیچ کی ایک بہت اہم لکیر ہے۔ سعودی عرب میں اگر کسی ڈرائیور کے ریکارڈ پر ٹریفک قوانین توڑنے کی وجہ سے 24 پوائنٹس جمع ہو جائیں تو اس کا لائسنس عارضی طور پر معطل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ سڑک پر لاپرواہی کی کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ ٹیبل دیکھیں، اس سے پورا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سب سے خطرناک غلطیاں جیسے نشے میں ڈرائیونگ، اس پر سیدھے 24 پوائنٹس ہیں،
यानी लाइसेंस फौरन गया। रेड लाइट तोड़ने पर 12 पॉइंट्स और हाथ में फ़ोन इस्तेमाल करने पर 2 पॉइंट्स। मतलब साफ है, गलती जितनी बड़ी सज़ा उतनी ही सख्त। लेकिन एक बात याद रखने की है, अच्छी ड्राइविंग का मतलब सिर्फ चालान से बचना या पॉइंट्स बचाना नहीं है। असल मकसद तो उस ज़बान पर उबूर हासिल करना है, ताकि एक ऐसा ड्राइवर बना जा सके जिस पर सड़क पर मौजूद हर शख्स भरोसा कर सके। एक मोहतात ड्राइवर की एक बेहतरीन तारीफ ये की गई है कि वो ड्राइविंग की हिदायत को मुस्बत अंदाज में लेता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि असल सेफ्टी सज़ा के डर से नहीं आती, बल्कि जिम्मेदारी के एहसास और सही रवैये से आती है। तो फिर एक महफूज ड्राइवर की सोच कैसी होती है? वो हमेशा सीट बेल्ट लगाता है। अगर थकावट या नींद महसूस हो तो रुककर आराम करता है। खराब मौसम में स्पीड कम रखता है। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता देता है और अपने इंडिकेटर से दूसरे ड्राइवरों से बात करता है। ये सिर्फ उसूल नहीं है, ये एक अच्छे और जिम्मेदार शहरी होने की आदतें हैं। और आखिर में एक सवाल जो हर ड्राइवर को खुद से पूछना चाहिए। कानून तो हमें ये बताते हैं कि क्या नहीं करना, लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसा ड्राइवर बनना है। ये इंतखाब हर एक अपना है। क्या सिर्फ एक ऐसा ड्राइवर जो कवानीन पर अमल करता है, या एक ऐसा जो सड़क पर मौजूद दूसरों की हिफाजत की भी फिक्र करता है? ये फैसला हमारा है।